السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ 15 شعبان شب برات کے نام سے مشہور کی جاتی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثریت لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اس کی حقیقت غلط اور صحیح کیا ہے؟ صحیح کی طرف ہم پہلے آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے اور مشرکین اور کینہ پرور کے سوا باقی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ہے صحیح حدیث، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس غلط طریقے کیا ہیں؟ غلط طریقے بہت سارے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو اگر ہم عبادت کریں تو حج کا ثواب ملے گا، اس رات کو عبادت کریں تو عمرے کا ثواب ملے گا، اس رات کو ہی اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے۔ یہ تمام تر جھوٹ ہے اور لوگوں کے کہنے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز تہجد کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور آواز لگاتا ہے، من یستغفرنی فاغفر لہ، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو یہ حدیث صرف اور صرف شب برات کے لیے خاص نہیں ہے، یہ حدیث ہر روز تہجد کے وقت کے لیے ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آ کر یہ آواز لگاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، ہم لوگ اس رات کو کیا کرتے ہیں؟ پٹاخے پھوڑتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی طریقے طور سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے علاوہ تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، جب یہ ہم بات پر عمل کرتے ہیں، یہ بات سنتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو کلمہ گو کو معاف کر دیتا ہے تو ہم اس رات کو عبادت کیوں نہ کریں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم کہاں سے نکالیں؟ ہم دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنی بار یہ دن آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات میں کوئی خاص طور پر عبادت کی ہرگز نہیں کی۔ نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات کو عبادت کی، نہ ہی صحابہ کرام کو حکم دیا، نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے، کسی کتاب سے ثابت نہیں کہ خاص طور پر اس رات کو عبادت کی جائے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس رات کو خاص طور پر عبادت کریں گے، ان کا کہنا درست نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بابرکت بنایا، یہ برکت والی رات ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات کو اتارا۔ بابرکت سے کیا مراد ہے؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات ہی برکت والی رات ہے، جس رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں ہر شخص کی زندگی کے، لیکن یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس آیت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے، برکت والی رات ہے، جس دن ہر شخص کی زندگی، موت، خوشی، تنگی، پریشانی، مصیبت کا حال لکھ دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کی ہر بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کس شخص کو تکلیف پہنچے گی، کس شخص کو خوشی پہنچے گی، کس شخص کو مصیبت پہنچے گی۔ لیلۃ القدر کی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ برکت والی رات وہ یہ ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں آتی ہے۔
اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ تو میرے بھائی فیصلو والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ رات شب برات فیصلو والی رات نہیں ہے، شب برات عبادت والی رات نہیں ہے۔ جو شخص عبادت خصوصی طور پر خاص طور پر اس دن عبادت کرتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔